السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو ویڈیو میں جنت میں داخل ہونے کے اعمال بیان کیے تھے۔ آج بھی اسی کا تیسرا پارٹ، ایک حدیث اور 3 کام ہیں کہ اگر ہم یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کی ایک جانب ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ غلط بھی ہے لیکن آپ جھگڑا چھوڑ دیتے ہو تو آپ اس کا حقدار بن سکتے ہو، کیونکہ جھگڑوں سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو نقصان نہیں ہوتا لیکن اس کا ہوتا ہے، اگر اس کا نہیں ہوتا آپ کو ہوتا ہے، اور پھر یہ کہیں جھگڑے کئی نسلوں تک چلتی ہیں، قتل تک بات پہنچ جاتی ہے، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جھگڑے چھوڑ دو اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، تو میں جنت میں تمہارے لیے ایک جانب محل کا ضامن ہوں۔ پھر دوسرا کہا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں درمیانی محل کا ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں، کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ مزاح ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ یعنی یہ ایسی اہم باتیں ہیں کہ پہلا جھگڑا چھوڑنا، اب جھوٹ عام ہو گیا ہے، نقصان ہو رہا ہو اور جھوٹ نہ بولے۔ اگر آپ کام کے دوران جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت نہیں بڑھتی، برکت ختم ہو جاتی ہے، اس رزق میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے جھوٹ جو بندہ بولتا ہے فرشتے اس سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں، اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر جھوٹ چھوڑ دیتے ہو تو آپ بھی جنت میں گھر کے حقدار بن سکتے ہو۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے بھی جانب کے جنت کے اعلیٰ منازل میں سے ایک گھر کا، محل کا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ اب یہ کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں۔ اخلاق، یہی اخلاق کی وجہ سے دین اسلام پھیلا، آدھا دین اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یعنی کچھ جنگیں بھی ہوئی، دین اس طرح بھی پھیلا، لیکن اخلاق کا زیادہ اثر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی لوگ دیکھ کر، ایک موقع کے اوپر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ جب لوگوں کو معاف کیا تو مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے آپ کے اخلاق اگر گھر میں اچھے ہیں تو گھر والے اخلاق آپ کے باہر ہی ہونے چاہیے، باہر بھی ہونے چاہیے۔ اگر باہر کے آپ کے اخلاق اچھے ہیں اور گھر میں اچھے نہیں تو آپ کے باہر والے اخلاق گھر میں ہونے چاہیے۔ یعنی اچھے اخلاق دونوں جگہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بچوں کے ساتھ تو اچھے اخلاق والے ہوں، فرشتے بن کر رہ رہے ہوں، لیکن آپ کے وہی اخلاق جب باہر آتے ہیں تو شیطان بن کر آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، اخلاق اچھے ہو، عمدہ ہو، اور صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ہو تو آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کے اندر اگر صبر نہیں ہے تو وہ پھر بے صبرہ انسان بد اخلاق ہی ہے۔ اگر آپ کے اندر جتنا صبر کریں گے اتنا یہ آپ کے اخلاق ہے۔ اعلیٰ ظرف کی مثال یہی ہے کہ آپ صبر کریں، برداشت کریں، میٹھے بول بولیں۔ اسی وجہ سے اسلام کافی پھیلا تھا، لیکن آج ہم میں اخلاق بھی نہیں رہا۔ مطلب ہے کسی کے ساتھ تو بڑے اچھے اخلاق سے، لیکن جس سے مطلب نہیں ہے اگر وہ ہم سے سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کو ختم کر دیتے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اپنی گفتگو ختم کر کے جو سوال کرتے اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور یہاں تک کہ اپنا رخسار ان کی طرف موڑ لیتے کہ بندہ
اپنے آپ کو کم نہ سمجھے کہ میرا جواب نہیں دیا. یہ اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اگر ہم سے کوئی راستے میں کوئی راستہ پوچھ لے تو ہم بتانے کے لیے نہیں تیار ہوتے. یہ ہے ہمارے اخلاق. اس لیے ان تینوں باتوں پر جھگڑا چھوڑ لو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور اپنے اخلاق عمدہ کر لو. انشاءاللہ تعالی جنت میں ضرور جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.